السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة
في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من عبده ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا دار لمن لا دار له ومال لمن مال له ولا يجمع إلا من عقل له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بزرگی برتری عظمت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے، جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء. ساریاں بڑائیاں اور کبریائیاں اسے پروردگار نو پھبدیاں اور شاہدیاں نے جو کلہ ہی پوری کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام خیر الانعام سید ولد آدم حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے قابل قدر نوجوان ساتھیوں، میری عزت دلائق، حرمت دلائق اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بچیوں، اللہ دا قرآن آخری سپارہ سورۃ العالی آیات بینات دی تلاوت دی سعادت حاصل کیتی ہے. دعا فرماؤ اللہ حکم الحاکمین میں احقر و ناچیز نو شرع صدر دے نال حق سچ بیان دی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سبنا نو اللہ میرے سمیت عمل صالح دی توفیق عطا فرما دے. اب جی نو بند کر دیا. عزیزان گرامی قدر، اے دنیا اور دنیا دی زندگی بڑی مختصر، تھوڑی، بے قیمت اور بے وقت ہے. آخرت دی زندگی بہت طویل، غیر محدود، بڑی قدر و قیمت والی، اور جس دا اختتام کوئی نہیں. انسان جدو اپنے گرد و پیش حالات و واقعات تے نظر دوڑاندا ہے، انہوں دنیا دی زندگی بڑی اچھی محسوس ہوندی ہے.
اے دیاں لذتاں راحتاں رونقاں اے دے دل دے اندر عجیب کیفیت پیدا کر دیاں نے اور انسان پھر آخر کار دنیا دا ہی بن کے رہ جاندہ ہے اور کدے کدے حالات اس طرح دے بن جاندے نے کہ انہوں اے زندگی اچھی نہیں لگ دی او دا دل کردہ ہے او دا ضمیر کہندہ ہے ہن میں دنیا تو چلا ہی جاواں تے بہتر ہے حالات انج دے ہو گئے نے صورتحال ایویں دی پیدا ہو گئی ہے ہن اینا دل نہیں کردا لیکن انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا کیوں اے زندگی اور موت دے فیصلے اللہ نے اپنے عرش سے پہلے کر دیتے اسی اس دنیا تے کیوں آئے آن دا مقصد کی ہے کار کی رہے تے کرنا کی چاہی دا سی اے سوالہ دے جواب انشاءاللہ میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک چ دینے اللہ میں نے توفیق عطا فرمائے اور اگلے جمعے تو انشاءاللہ اسی جتھے اپنا سبق چھوڑیا سی سیرت النبی دا اور مکی زندگی دا اتھو ہی شروع کرانگے انشاءاللہ اس تو قبل آج دا اے خطبہ میرا دل کیتا کہ ساڑھے اندر اے سوچ پیدا ہو جائے اے فکر پیدا ہو جائے کہ اسی اس دنیا تے آئے کیوں اللہ چاہندہ اور بھی کوئی مخلوق بنا دیندہ لیکن اس رب دا کنا احسان تے فضل او دی مہربانی ہے کہ انہیں سانو انسان بنایا ہے اور پھر انسانہ نے اندروں اعلیٰ ترین مسلمان بنایا ہے اور پھر مسلمانہ دے اندروں اللہ نے کتاب و سنت دی سمجھ دیتی ہے یہ ساری اللہ دیا مہربانیاں نے اے دیتی اللہ دا شکر ادا کریا کرو میں عرض کر رہا سی یہ جڑی دنیا نا جیدے دے تو میں دل لا کے بیٹھے اور جدو کوئی فوت ہوندہ ہے کوئی مردہ ہے قرب و جوار دے اندر فوتیدگی دی خبر آندھی ہے پھر ساڑھے ذہن ایک لمحے واسطے خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار مرنا ہے موت آنی ہے لیکن جو ہی جنازہ بڑھیا دفنایا اگلے لمحے پھر بھول گیا نہیں مرنا کدوں ہے اجے میں جوان اجے عمر 53 سال ہوئی ہے تے ہجے بڑی عمر پئی ہے بڑا کچھ کرنا ہے اجے اور فلان جیڑا کتا اراضی ہے نا او خرید کرنا ہے فلان جگہ خرید کر کے اوتھے پلازا دکانہ بنانیاں نے فلانا ہجے میرا کام ادھورا پیا ہے اے دنیا دے اندر اینا محو ہو جاندہ ہے اینا مصروف ہو جاندہ ہے اے آخرت دی آدھی بلا دیندہ ہے اللہ کہندے نے اے بندیا میں تینوں بھیجیا کس واسطے سی کر کے رہا ہے تو اللہ اکبر اللہ نے تو میں نو چنجوڑیا ہے ہلایا ہے
سمجھایا خبردار کیتا ہے اللہ دے قرآن نے ساڑی رہنمائی فرمائی ہے اللہ کا ملاقمین فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون اللہ کا ملاقمین فرما رہے ہیں تو میں نہ لے کے اللہ مخاطب کر رہے ہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اللہ فرماندے نے انسان دی ہلاکت دے دو سبب نے دو چیزاں انسان نو ہلاک کر دیندیاں نے تے دو چیزاں انسان نو تار دیندیاں نے کامیاب کر دیندیاں فرمایا ایک چیز ہے کہ تہاڈا مال تانوں ہلاک نہ کر دے تسی مال دی محبت دے اندر اینے مستغرق ہو جاؤ مال دی محبت دے اندر اینے غرق ہو جاؤ کہ رب رحمان نو بھول جاؤ اللہ رسول نو بھول جاؤ فرمایا لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون فرمایا اے دو چیزاں تہاڈی ہلاکت دا سبب بن سکدیاں نے اس واسطے جدوں مال آ جائے دنیا آ جائے تے دنیا جدوں آ جائے نا پھر سنبھل کے قدم رکھنے نے اے دنیا آ جائے دنیا دا مال مل جائے اللہ کا ملاقمین فرماندے نے پھر میں رب رسول کول دور نہیں ہونا غفلت دی زندگی دے اندر مبتلا نہیں ہونا اللہ اکبر اللہ فرمایا مال اگر آ گیا ہے کرنا کی ہے اللہ کا ملاقمین فرما رہنے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فرمایا جدو اللہ مال دے دے نا دنیا دے دے اللہ کا ملاقمین نے کتنی پیاری بات سمجھائی ہے تو میں نو اللہ نے نصیحت کیتی ہے کہ اگر مال آ جائے تے مال دا کرنا کی ہے مال جمع نہیں کرنا بلکہ خرچ کرنا ہے جتھے اللہ تے اللہ دا رسول آرڈر کرنا جائے حکم کرنا جائے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فرمایا اپنی موت تو پہلے اپنی حیاتی زندگی دے اندر جتھے اللہ نے حکم کیتا ہے اللہ دے رسول نے آرڈر کیتا ہے اپنا مال دنیا خرچ کرتے جانا ہے اے دنیا دی محبت اے مال دی محبت اے اولاد دی محبت اے دل دے اندر اگر پیدا ہو گئی ہو سکتا ہے تسی اللہ دے رسول تو غافل ہو جاؤ
اللہ تے اللہ دے رسول تو دور ہو جاؤ، اے دنیا تے دل لا کے بہ جاؤ، آخرت نو بھول جاؤ، موت نو وسار لو۔ فرمایا نانا انج نہ کریا جے، اگر تسی انج کیتا اللہ فرماندے نے تسی خسارہ دے اندر، تسی نقصان دے اندر بہ جاؤ گے۔ تانوں تے میں نفع مند زندگی دیتی ہے کہ دنیا دے اوپر جا کے میں اللہ تے میرے رسول نو راضی کرنا جے، لیکن تسی دنیا دی محبت اندر پہ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے نانا میں تانوں کامیابی دا نسخہ دسدا وا، میں تانوں کامیابی دا طریقہ دسدا وا۔ اللہ اکبر، لوگ کامیاب ہون واسطے اے دنیا دی زندگی اندر کامیابی حاصل کرن واسطے کنیاں کوششاں کاشاں کردے نے، کنے ٹیوٹر استاد معلم انہاں دی رہنمائی حاصل کردے نے۔ اللہ کا ملاقمین فرماندے نے میں تانوں دسدا وا کامیاب بندہ کیڑا ہے۔ فرمایا اللہ جی دس دیو نا کیڑا بندہ کامیاب ہے۔ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ کا ملاقمین فرماندے نے او بندہ کامیاب ہے جی دے اندر تین خوبیاں موجود نے، جی دے اندر تین خصلتاں موجود نے۔ اللہ اکبر، پہلی او دے اندر خوبی ہے من تزکا، جن نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، جن نے اپنا من مار لیا ہے، جن نے اپنا اندر صاف کر لیا ہے، جن نے اپنی نیت ٹھیک کر لی ہے، جن نے اپنے ضمیر نو چجوڑ لیا ہے، جن نے اپنی میں مار لی ہے۔ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ کا ملاقمین فرمانے نے پہلا ایک کام کرے کہ اپنے نفس دا تزکیہ کرے، اپنے آپ نو اندروں صاف کرے۔ اللہ اکبر، دل تو زبان دا ایک بالی سدھا فرق ہے۔ اللہ اکبر، لیکن یہ دوویں چیزاں نال مل دیاں نہیں۔ ایتھوں کچھ ہور نکال رہا ہے، ایتھے کچھ ہور ہے، ایتھے کچھ ہور مسئلہ ہے، ایتھوں کچھ نکال رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے نانا انج نہ کر، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ۔ فرمایا دوسرا کام میں کرنا ہے اپنے رب دی یاد ہر وقت سامنے رکھنی، اپنے رب نو یاد کرنا ہے۔ کوئی بھی قدم اٹھانا ہے اپنے رب نو سامنے رکھنا ہے۔ اگر تو زمین دے اندر ہے، اپنے مربع کھیت دے اندر ہے، اپنے رب نو یاد رکھ۔ ایک مطلب ہے کہ اللہ تینوں دیکھ رہا ہے، دوسرا مطلب ہے اللہ دا ذکر کرتا رہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کا ملاقمین فرما رہے ہیں دوسرا کام میں کرنا ہے تے تیسرا کام فصلی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ فرماندے نے تیسرا کام میں کرنا ہے نماز پڑھنی ہے، نماز باجماعت پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، فرض دا خیال کرنا ہے، سنتا دا خیال کرنا ہے، نوافل بھی پڑھیا کر۔ اللہ جے توفیق دے دے نا تے رات نو اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لیا کر۔ اللہ اکبر، جدو ادھی رات ہو جائے نا، اللہ اکبر، اللہ والیا اللہ نے تیرے تذکرے قرآن پاک دے اندر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرمانے نے تتجافا جنوبہم عن
بالمزاج يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون اللہ کملا کمین فرماندے نے جدو ادھی رات ہو جائے نا اٹھ پیا کر اللہ اکبر اللہ تے آ جایا کرنا مسلے تے چار پائی نو چھڑ کے منجی نو چھڑ کے چھڑ منجی نیند ناؤ پیاری کر اٹھ کر سجدہ تے سواری کر تے رو رو کر کے آہوزاری کر او دا عرش دے فرج ہلا دے تو سائیں وحدت ناد بجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو جڑی آنکھ جگراتے کٹ دی نہیں جتھوں روکی گئی او تو ہٹ دی نہیں تے تتا سر بھلے او سوئے جاؤ اللہ دے تو سائیں وحدت ناد بجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو اللہ کملا کے میرے فرما رہے نے تین کام کرنے نہیں اللہ تینوں دنیا اندر بھی کامیاب کر دے گا اللہ تینوں آخرت اندر بھی کامران کر لے گا فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی اگے جڑی بات کیتی ہے نا اللہ نے تینوں مینوں پھر سمجھا دیتا ہے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا اللہ فرماندے نے تسی یہ چاہندے ہو بل تؤثرون الحیات الدنیا تانوں دنیا دی حیاتی بڑی اچھی لگ دی ہے تہاڈی زندگی تہاڈی حیاتی تہاڈی زندگی تہاڈا دل چاہندا ہے اے دنیا دے اوتے ریج جاندے ہو فرمایا دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندے ہو اے دنیا دی معلوماتاں نو اہمیت دیندے ہو فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا اللہ اکبر اللہ فرماندے نے تسی دنیا دی زندگی نو اہمیت دیندے ہو افضلیت دنیا دی زندگی نو دیندے ہو اللہ اکبر اللہ حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا اللہ کملا کمین فرما رہے ہیں حالانکہ میں رب نے جڑی آخرت بنائی ہے نا یہ دے اندر خیر بھی ہے تے زندگی باقی رہن والی بھی ہے اگر 100 سال بھی گزار لوے 120 سال بھی گزار لوے پھر بھی اس دنیا تو جانا ہی جانا ہے اس دنیا تو جانا ہی جانا ہے اس واسطے دنیا دے نال محبت نہ کر اللہ اکبر اللہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا اللہ اکبر اللہ حافظ لکھوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دنیا نال محبت کوڑی اے دنیا چار دہاڑے ان کسے دے نال نہ رہی سی اے دنیا دین وگاڑیں گے دنیا نال محبت کوڑی اے دنیا چار دہاڑیں گے اے نال کسے دے رہی نہ رہی سی اے دنیا دین وگاڑیں گے چار دہاڑے کوئل واسا تے اڑ کے تو جانا قبر قیامت دا کر تو جاؤ تے جتھے نے تر ٹھکانا پاٹا موٹا پہن پر آؤ تے حمد الہی کہیے
تے رکھا مزاج جو رب دے کھائیے تے شاکر رہیے اے فاقہ فقر نبی دی حالت تے پاوے تابعم دارا اے عزت لذت راحت دنیا حصہ اشرارا لاکھ ملاکے میں تیری میری صلاح کر رہے ہیں فرمایا بل تو شرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا فرمایا دنیا دی زندگی اے بہتر زندگی اے باقی رہنے والی زندگی ہے اللہ اکبر اللہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بات سمجھائی ہے آپ علیہ السلام فرماندے نے واللہ مت دنیا فی الآخرت الا مثل ما یجعل احدکم آپ علیہ السلام فرماندے نے دنیا دی مثال آخرت دے مقابلے دیں گے کہ سمندر ہوئے سمندر دے اندر بندہ اپنی انگلی ڈبوئے تے جیڑا انگلی دے نال پانی لگا ہے محبوب علیہ السلام فرماندے نے دنیا ہے تے جیڑا سمندر دا پانی باقی رہ گیا ہے آخرت آجے مقابلہ موازنہ جی دے پچھے ایک دوسرے دی جان لین دی کوشش ہے پرا دا بیری ہے باپ بیٹے دا دشمن ہے بیٹے دی باپ نال نہیں بن دی رشتہ دار دی رشت دے نال کٹی ہے کوئی کسے دا اپنا بیگانہ ہو گیا ہے کسے نال کسے نے نہیں بن دی معاملہ کی ہے اے دنیا نے ایک دوسرے نو توڑ دیتا ہے ایک دوسرے تو الگ کر دیتا ہے حالانکہ حکم تے ایسی نہ کہ تسی اشار کرو قربانی دیو اللہ اکبر اگر ایک تواڈے نال زیادتی کر رہا ہے تسی او دے نال زیادتی دے نال جواب نہ دیو بلکہ محبت پیار تے الفت دے نال جواب دیو تاکہ اس نو سمجھ آ جائے کہ میں تے دنیا دے نال محبت کر رہا اے میرا بھائی دوست رشتہ دار اے آن گوان اے تے دین نال پیار کر رہا ہے ہو سکتا ہے کسے قدم تے جا کے کسے مرحلے تے جا کے اینو سمجھ آ جائے اور اے بھی تیرے نال لگ کے دیندار بن سبحان اللہ اللہ کا الحاکمین نے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا اس واسطے کہ تاکہ ساڈی اصلاح ہو جائے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے دنیا دی مثال انج جے فرمایا جڑا انگلی دے نال پانی لگا ہویا ہے فرمایا اے دنیا دی زندگی ہے تے باقی سمندر والا پانی آخرت نے اللہ اکبر اللہ اجے سمجھ نہیں آئی تے کو اور حدیث سنا دے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر جا رہے سے آبا دیوال چل دیاں سرے راہ رستے دے اندر آپ علیہ السلام نے ایک بکری دا مردہ بچہ ویکھے مردار بچہ اللہ اکبر اللہ نبی علیہ السلام نے سے آبا نے جدو اے مردہ بچہ بدبودار ایبدار دے کے آئے این کر کے اپنے کپڑیاں دے نالا اپنے نک دے اگے کر لیا ہے اللہ اکبر بدبو اچھی نہیں لگ دی اللہ اکبر اللہ میرے محبوب علیہ السلام اے مردہ بکری دے بچے دے اوپر چلے گئے آپ علیہ السلام فرماندے نے ایوکم یحب ان ھذا لہو درہم آپ علیہ السلام فرماندے نے کون ہے تواڈے اندروں جڑا اے پسند کردا ہے کہ انو ایک درم دے اندر لے لوے اللہ اکبر اللہ صحابہ کہندے نے محبوب جی نک ولیٹے ہوئے نے محبوب جی کیڑا پسند کرے گا اے بدارے
ایک کنا تو بچا ہے ایدے کان بھی کوئی نہیں پھر مردار بدبو ایدے کھڑوں آ رہی ہے بظاہر فائدہ کوئی نظر نہیں آ رہا ایدے اندر تے نقصان ہی نقصان ہے کیڑا بندہ ہے جیڑا اینو ایک درم دے اندر لے لوے اللہ اکبر اللہ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے صحابہ نو گل سمجھا کے نا آپ علیہ السلام فرماندے نے واللہ للدنیا فی الاخراتی آپ علیہ السلام فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے آپ نے حلفن قسمیاں طور تے بات کی تھی واللہ للدنیا فی الاخرت آپ علیہ السلام فرماندے نے احوان علی اللہ من ہذا علیکم آپ علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے ہاں دنیا انی حقیر ہے اینی ذلیل ہے جی میں تو آڈے ہاں اے مردہ بچہ حقیر ذلیل تے بے وقت ہے اللہ اکبر اللہ میرے محبوب علیہ السلام نے اسے آبادی اصلاح کر دیتی ہے اللہ اکبر انہاں نو سمجھا دیتا ہے کہ میرے سے آباد دنیا دے پچھے نہیں دوڑ تے آج کی ہے جمعہ نکل جائے مسجد خالی ہوندی ہو جائے نماز قضا ہوندی ہو جائے رشتہ داری برادری ٹوٹ دیئے ٹوٹ جائے آنڈ گوان نراز ہوندہ ہو جائے اسی اپنا تیر تکا سے در بلکل نقدی سے آپ دے معاملات ٹھیک رکھڑے نے کوئی دوسرا جائے پار دے اندر میری زندگی دے بڑی بہترین گزر رہی اللہ اکبر اللہ اے اللہ نے تو میں نو اس واسطے دنیا دے نہیں بھیجیا اللہ اکبر اللہ اللہ نے افضلیت فوقیت اہمیت برتری تیری ملائکہ تے کیوں بڑھائی ہے اس واسطے کہ ملائکہ دا تے کام ہی صرف ہے کہ وہ ذکر کر دے رہن گے تے انہاں دا پیٹ پردہ رہ رج دے رہن اور ذکر ہی انہاں دا ذکر انہاں دی بقائے تے سانو اللہ نے پیٹ لا دیتا کہ کماؤنا بھی ہے پھر کمان دے اندر بھی حلال کماؤنا ہی حرام دے قریب نہیں جانا اگر حرام دے قریب جائیں گا ایک لقمہ اندر چلا گیا 40 دن عبادت قبول نہیں ہونی اینیاں پابندیاں لا دیتیاں کہ دنیا بھی کماؤنی ہے حلال کماؤنی اللہ اکبر اللہ اللہ نے نا قرآن پاک دے اندر ایک بندے دا تذکرہ کیتا ہے اللہ اکبر اللہ مختصرہ نرز کرا ایک بندے دا تذکرہ کیتا ہے جیدہ نا قارون سی اے بڑا مالدار بندہ اللہ فرماتے انہا قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم اللہ فرماتے نے اے قوم موسیٰ دا بندہ سی قارون اے دے کول مال اسی انہوں انہا دیتا سی لَتَنُو بِالْعُصْبَةِ اُولِ الْقُوَّةِ اے دے کول مال انہا سی کہ اے دے خزانے دیاں چابیاں خچر چوک دے لَتَنُو بِالْعُصْبَةِ اُولِ الْقُوَّةِ نوکر چاکر زیب و زینت آرائش بڑا کچھ ہے دے کول سی اللہ اکبر اللہ ایک جیڑی چابی سی نا ایک بالیش دے مطابق اتنی بڑی تے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھیا ہے خزانے دیاں چابیاں چکن واسطے 60 خچر سی گلاں یاد بھی رکھیا کرو 60 خچر صرف ہے چابیاں چک دے تے جدو نکل دا نا اپنے محل دے اندروں تے لوگ حسرت نال ویکھ جناب زندگی تے ہے دی ٹھاٹھ باٹ تے ہے دی
ہے آنیاں جانیاں تے ایویاں نے ساڈی بھی کوئی زندگی اللہ اکبر اللہ او جڑے کمزور تھوڑ دلے مسلمان سی نا قوم موسیٰ دے او جدو ویکھ دے ایویں اینو نکلیا ہویا اللہ اکبر اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہو لذو حظ عظیم اے لوگ جدو قارون نو انج زرق برق دے اندر ایویں چودراٹ دے اندر سرداری دے اندر مالو متا دے اندر اے پوری فوج ظفر موج دے اندر دیکھ دے انہاں دے دل دے اندر حسرت خواہش پیدا ہوندی اے امید پیدا ہوندی اے کہندے کاش یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون اے کہندے ہائے کاش ساڈے کول وی انج دا مال ہوندا جویں دی پجارو اے دے کولے جویں انہیں 2 کوڑا 8 کوڑا 12 کوڑا اینا کوڑا بوسکی پائی ہوئی ہے ہش پپیز دیاں جتیاں پائیاں ہوئیاں نے اے فارچونر دے اتے بیٹھا ہویا ہے کاش اے سارا کچھ میرے کول بھی ہوندا ایویں قوم موسیٰ دے کھوڑ دلے کمزور ایمان والے اے بندے بھی کہندے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہو لذو حظ عظیم اے کہندے ہائے کاش ساڈے کول بھی انج دا مال ہی ہوندا اللہ اکبر اللہ ایک دن کی ہویا نا اے قارون اپنے محل دے اندروں نکلیا ہے پوری ٹاٹ باٹ دے نال نکلیا ہے پوری فوج ظفر موج نوکر چاکر دے نال اللہ اکبر اللہ نکلیا ہے تے جناب موسیٰ نبی علیہ السلام اپنے ساتھیاں نو واز تبلیغ کر رہے ہیں اے چل دیاں جناب موسیٰ نبی علیہ السلام دے کول آ گیا ہے تے کہن لگیا یا موسیٰ فضلت علی بالنبوت وفضلت علیک بالدنیا انہیں آکے ایک گل کر دیتی ہے اے موسیٰ نبی دی اگرچہ تو میرا چچا داد بھائی ہے لیکن ایک فضیلت اللہ نے تینوں دیتی ہے ایک فضیلت اللہ نے مینوں دیتی ہے موسیٰ نبی علیہ السلام نو کہن لگیا اللہ نے تینوں فضیلت نبوت والی دیتی ہے تے مینوں جڑی فضیلت دیتی ہے نا اللہ نے مینوں دنیا دیتی ہے آ دیکھ میرے کول دنیا ہے میں خرچ کرن لگ پواں ختم نہیں ہوئے گی اللہ اکبر اللہ تے آپ ہی کہن لگیا چونکہ میرے کل مال بہت ہے میرے کل دنیا بہتی ہے میں اللہ دا لاڈلا تے پیارا ہاں تے انج نہ کریے اج تو ہی دعا کر تے اج میں بھی رب کولوں دعا کر دیاں جیڑا اللہ نو زیادہ پسندیدہ ہے اللہ دا جیڑا زیادہ محبوب ہے اللہ اودیاں دعاواں قبول کر لوے گا اللہ اکبر اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اچھا تو ہی پہلے دعاواں کر لینا ایک قارون دعاواں کرن لگ پیا کی قبول ہونیاں سی اللہ اکبر اللہ تھکار کے کہن لگیا موسیٰ ہن تیری واری ہے ہن تم دعاواں کر لینا اللہ اکبر اللہ تے نبی جے دعا کرے نا اللہ نبی دی دعا نو رد نہیں جے کردا اللہ اکبر اللہ پھر جدو مباہلہ ہوئے نا پھر جدو مناظرہ مذاکرہ ہوئے نا پھر تے اللہ قبول کردہ ہی کردہ ہے اللہ اکبر اللہ جناب موسیٰ نبی علیہ السلام نے اینج کر کے ہاتھ آسمان وال بلند کیتے نے تے دعا کرن لگ پینے فرمایا اللہم مر الارضی انتو تیعن اليوم اللہ سونیا ایک کافر آپ چل کے آیا ہے مینوں انہیں چیلنج کر دیتا ہے ایک دنیا دار نے ایک دیندار نو چیلنج کر دیتا ہے ایک دنیا دار کافر نے ایک نبی نو چیلنج کر دیتا ہے اللہ سونیا دعا بھی انہیں پہلے منگی ہے تے میں ہن دعا
مانگ رہا وا اللہم مر الارضی ان تطیعن اليوم اللہ سونیا اے آسمان تیرا ہے اے زمین تیری ہے لیکن میں تیرا بندہ موسیٰ تیرے تھن دعا کر رہا ہوں تھوڑی دیر واسے زمین نو میرے متی کر دے میں جویں زمین نو آرڈر کردا جاواں تیرے حکم دے نال زمینوں میں من دی چلی جائے اللہ اکبر اللہ آپ علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں نے اللہ نے دعاواں قبول کر لیاں نے تے جدوں دعاواں قبول ہو گئیاں نے تے جناب موسیٰ علیہ السلام انج کر کے زمین نو کہندے نے یا عرضی خذیم الى قدامیم و الى رقبہم جناب موسیٰ نبی علیہ السلام نے اے دعاواں کر دیتیاں نے اے زمینے آج اللہ نے تینوں میرا پابند کر دیتا ہے میرا متی کر دیتا ہے تے تو آج پھٹ جا تے قارون اپنے اندر غرق کر لے اینوں اے دے پیراں تو اے دیاں گھٹنیاں تو اینوں پکڑ لے اللہ اکبر اللہ اے نبی موسیٰ نے دعا کیتی ہے اے زمین پھٹ گئی ہے اے گوڑیاں تک غرق ہو گیا ہے اللہ نے آرڈر کیتا ہے اے دا جنہ مال ہے اے جنہ خچر نے اے جنیاں خچر دے اتے چابیاں نے اے جتنے نوکر جا کرنے اے جنہ مالو متائے اللہ نے سارا ہی قارون دے سر دے اتے رکھ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ جناب موسیٰ نبی علیہ السلام نے تینی گالی کیتی ہے اللہ نے ہون پکڑ لے آئے تے جد ہون پکڑے آئے نا اللہ کا ملاقمین نے کیا ہے زمین ہون کھول دی چلی جاؤ اے زمین کھول دی جا رہی ہے فاو آیت جل جالو الہ یوم القیامہ اللہ اکبر اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے ذہن سے آپ ہی ساتھی آپ علیہ السلام دے کلمہ گو مسلمان اے دیکھ رہے ہیں او بھی دیکھ رہے ہیں جڑے خواہشاں کر دے سی کہ زندگی تے دیئے ٹھاٹ باٹ تے دیئے ساڑی بھی کوئی زندگی ہے کہ جدو اللہ نے پکڑ لیا ہے نا انہاں نے بھی کان پکڑ لینے کناں نو ہاتھ لا لینے توبہ کرن لگ پینے کہ مالداراں دا حال ایویں دا ہوندا ہے اے دنیا داراں دا حال انج ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ محبوب علیہ السلام فرماندے نے ایک زمین دے اندر تنسن لگ پیا ہے غرق ہون لگ پیا ہے فرمایا قیامت تک غرق ہوندہ ہی چلا جائے استغفر اللہ تانتے اللہ فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا سبحان ربک رب العزت عما یصفون